ابو یعلا اور طبرانی سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی جہاد کی تمنا رکھتا ہوں، لیکن کچھ مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں، میں مجبوریوں کی وجہ سے جہاد سے قاصر رہ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ جہاد کی۔ نبی نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ میری ماں زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کر عمرے اور جہاد کا ثواب ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، ہماری اس وقت کی توجہ ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، اور ہونی بھی چاہیے۔ ہر مسلمان کے اندر یہ جستجو باقی ہے۔ حج کا ہر بندہ متلاشی نظر آتا ہے، لیکن ذرا توجہ کیجئے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ جس بندے نے اٹھ کر محبت کے نگاہ سے صبح اپنے والد کو دیکھ لیا، گھر بیٹھے ہی حج و عمرہ کا ثواب مل جائے گا۔ پیسے لگا کے کوئی بندہ جائے، کوئی بندہ سند لے کے واپس نہیں آ سکتا کہ میرا حج اور عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس وقت تقریباً 4 لاکھ کے قریب عمرہ ہو رہا ہے، 14 لاکھ کے قریب حج ہے، لیکن کوئی بندہ پھر بھی اتنے پیسے لگانے کے باوجود سند نہیں لا سکتا کہ میرا حج اور عمرہ قبول ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اٹھ کر اپنے والد کے چہرے کو دیکھ لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ مقبول حج، وہ حج جو قبول ہو گیا۔ سنن اربع اور ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری زوجیت میں ایک عورت تھی جو مجھے بہت پسند تھی، مگر میرا باپ اسے پسند نہ کرتا تھا۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک عورت میرے نکاح میں تھی، میں اسے پسند کرتا تھا لیکن میرا باپ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ میرے باپ نے مجھے حکم دیا کہ اسے طلاق دے دو، میں انکاری ہوا، میں نے انکار کر دیا کہ اس کو طلاق نہیں دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو طلاق دے دو، بیوی کو طلاق دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جس سے اس کا والد راضی ہو گیا اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ فرمایا کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں تو پھر دیکھے کہ میرا والد راضی ہے یا نہیں۔ اگر والد راضی تو پھر سمجھ جائے اللہ بھی راضی۔ اگر والد ناراض ہے پھر رب تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ گھر بیٹھے والد کو پہلے راضی کرو، پھر عرشوں کا خدا بھی راضی ہو جائے گا، فرش والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔